بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 27 اپریل 2020 رمضان المبارک کی 4 تاریخ 1441 ہجری گزشتہ 24 گھنٹوں کی سعودی عرب کی کچھ اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ریاض میں جعلی اشیاء تیار کرنے والا کارخانہ سیل۔ سعودی وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے تعاون سے ریاض شہر کے وسط میں واقع ایک بنگلے میں قائم جعلی اشیاء تیار کرنے کے کارخانے کو سیل کر دیا۔ وزارت تجارت کے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت کو اطلاع ملی تھی کہ شہر کے ایک پوش رہائشی علاقے میں غیر قانونی طور پر کارخانہ قائم کیا گیا ہے جہاں نامعلوم اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ اطلاع ملنے پر چھاپا مارا گیا جہاں صفائی کے لیے استعمال ہونے والا مواد اور بیوٹیشن کا سامان جعلی طریقے سے تیار کیا جاتا تھا۔ بنگلے سے بیوٹیشن کے لیے استعمال کی جانے والی مواد کی 39,000 تیار شدہ جعلی بوتلیں برآمد ہوئی، جبکہ 5 لاکھ سے زائد بوتلوں کے ڈھکن بھی برآمد ہوئے جنہیں معروف برانڈ کا ظاہر کیا جاتا تھا۔ وزارت تجارت نے بنگلے کو سیل کر کے وہاں سے برآمد ہونے والے تمام جعلی اشیاء ضبط کر کے تلف کر دی ہیں۔ جعلی طریقے سے فیکٹری لگانے والوں کے خلاف مقدمہ دائر کر کے ان کا چلان متعلقہ ادارے کو ارسال کر دیا گیا۔ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی۔ حائل میں 2 میڈیکل کمپلیکس سیل۔ سعودی عرب میں محکمہ صحت نے حائل میں نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور مقررہ حفاظتی تدابیر کی پابندی نہ کرنے پر 2 میڈیکل کمپلیکس کے ایمرجنسی وارڈ سیل کر دیے۔ سبق اور اخبار 24 کے مطابق محکمہ صحت حائل نے کہا ہے کہ ٹیمیں میڈیکل کمپلیکس کے دورے پر تھی۔ انسپیکٹرز نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے ضوابط کی خلاف ورزیاں دیکھ کر دونوں میڈیکل کمپلیکس کے ایمرجنسی وارڈ بند کروا دیے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ تمام سرکاری اور نجی اسپتالوں، ہیلتھ سینٹرز، کلینکس اور میڈیکل کمپلیکس کو حفظان صحت کے ضوابط کی مکمل پابندی کرنا ہوگی۔ محکمہ صحت حائل نے 27 مارچ کو نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے والی تدابیر کی پابندی نہ کرنے پر ایک نجی اسپتال کا ایمرجنسی وارڈ بند کروا دیا تھا۔ تارکین کی وطن واپسی۔ فلپائنی تارکین کی دوسری پرواز روانہ۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے باعث فضائی سفر پر عائد پابندی کے بعد مملکت میں رہ جانے والے غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کے تحت فلپائنی شہریوں کے لیے دوسری پرواز جدہ سے براستہ ریاض منیلا کے لیے روانہ ہو گئی۔ ویب نیوز سبق کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے اپنے وطن جانے کے خواہش مند غیر ملکی کی روانگی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے وطن جانے کے خواہش مند غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے ابشر اکاؤنٹ پر خصوصی انتظام کیا ہے، جس کے ذریعے معاملات کو منظم کرنے اور واپس جانے والے غیر ملکیوں کو بہتر خدمات مہیا کرنے کے علاوہ عہدہ کا آپشن فراہم کیا ہے۔ ابتدائی طور پر 6 ممالک کے شہریوں کے لیے واپسی کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ابشر اکاؤنٹ پر عہدہ کے آپشن میں واپس جانے والے اپنی معلومات مہیا کرتے ہیں، جس کے بعد مطلوبہ تعداد کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے سفری انتظام کیا جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے فلپائن کے شہریوں کو لے کر پہلی پرواز جدہ سے روانہ ہوئی تھی۔ دوسری پرواز 26 اپریل کو جدہ سے ریاض اور بعد ازاں وہاں سے منیلا کے لیے روانہ ہو گئی۔ یاد رہے، وزارت سماجی بہبود آبادی کی جانب سے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے وزارت داخلہ کو سفارش کی گئی تھی کہ اپنے وطن جانے کے خواہش مند ایسے غیر ملکی جن کی ملازمت کا دورانیہ مملکت میں ختم ہو چکا ہے یا وزٹ اور دیگر ویزوں پر آنے والے افراد کی واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وطن واپس جانے کے خواہش مند ابشر اکاؤنٹ پر اپنے نام، تاریخ پیدائش، رابطے کے لیے موبائل نمبر، اقامہ یا بارڈر نمبر فیڈ کریں تاکہ ان کی واپسی کے انتظام کیے جائیں۔ سیٹ کے بعد ایئرپورٹ جانے کے لیے کرفیو پاس حاصل کیا جانا لازمی ہے۔ متعلقہ ادارے کی جانب سے ایئرپورٹ جانے کے لیے خصوصی کرفیو پاس جاری کیا جاتا ہے۔ الحصہ میں پہلا ڈرائیو ان کرونا ٹیسٹ سینٹر۔ سعودی عرب میں الحصہ ریجن کی بلدیہ نے ادارہ صحت کے تعاون سے کرونا ڈرائیو ان ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی ہے۔ وہ افراد جو کووڈ-19 کا ٹیسٹ کرانے کے خواہاں ہیں، انہیں یہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ کرونا ڈرائیو ان ٹیسٹ سینٹر الحصہ شہر میں شاہ فہد شہرہ پر قائم کیا گیا ہے، جہاں اعلیٰ تربیت یافتہ طبی عملہ جدید ترین سامان کے ساتھ موجود ہوگا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ڈرائیو ان ٹیسٹ سینٹر میں 2 رویا سڑک پر نصب کیا جائے گا، جہاں ٹیسٹ کیبن سے کچھ فاصلے پر اہلکار متعین ہوں گے جو ٹیسٹ کے لیے آنے والوں کی معلومات جس میں نام، شناختی کارڈ نمبر اور رابطہ نمبر کے علاوہ ایڈریس درج کریں گے۔ سینٹر کی نگرانی ریجنل ادارہ صحت کے اہلکار کریں گے۔ سینٹر میں موجود طبی اہلکاروں کے علاوہ نمونے حاصل کرنے والے اہلکار بھی موجود ہوں گے۔ بعد ازاں ٹیسٹ کے نتیجے کے بارے میں انہیں موبائل SMS کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔ الحصہ بلدیہ کے سیکرٹری جنرل نے حکومت کی جانب سے کرونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کے بارے میں یقین دلایا ہے۔ اس ضمن میں کرفیو اور لاک ڈاؤن بھی کیا گیا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں رہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت حکومت کی اولین ترجیح ہے، اس لیے کرفیو اور لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ اس وبا سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کیا جا سکے انشاءاللہ۔ یاد رہے کرونا ڈرائیو ان سینٹر دبئی میں بھی قائم کیا گیا تھا، جہاں آنے والوں کے ٹیسٹ کی فیس مقرر ہے، تاہم سعودی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کا ٹیسٹ اور مکمل علاج مفت فراہم کیا جاتا ہے، اس کے لیے شریعت کی کوئی قید نہیں ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے مختلف زبانوں میں کرونا آگاہی پروگرام بھی جاری کیا گیا ہے، جس میں کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہدایات کی جاتی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی بھی کرونا وائرس کا شک ہو تو وہ فوری طور پر وزارت صحت کے ٹول فری نمبر 937 پر رابطہ کر کے اپنی معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں وزارت صحت نے اپلیکیشن بھی لانچ کی ہے، جس کے ذریعے چند سوالات کا جواب دے کر ہر کوئی اپنے طور پر یہ معلوم کر سکتا ہے کہ اسے کرونا وائرس ہے یا نہیں۔ ریجنز اور شہروں کے درمیان آمد و رفت پر پابندی برقرار۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف ریجنوں کے درمیان آمد و رفت پر پابندی جاری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ریجنوں کے مابین آمد و رفت کے علاوہ ان شہروں کے مابین بھی آمد و رفت پر پابندی جاری ہے، جن میں پہلے فیصلے میں پابندی عائد کی گئی تھی۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ دفاتر میں ڈیوٹی کے لیے حاضری اور مساجد میں نماز جماعت کی معطلی اور اس طرح کے دیگر فیصلے ابھی تک نافذ العمل ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ شاہی فرمان میں جن سرگرمیوں کی اجازت دی گئی ہے انہی میں نرمی کی جائے گی، باقی تمام فیصلے ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں کوئی نیا فیصلہ نہیں ہوتا۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سوشل میل جول میں 5 افراد سے زیادہ جمع نہ ہوں، رہائشیوں کو اس حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ تو بہت زیادہ جو بھائی ہیں وہ کمنٹ میں پوچھ رہے تھے، تو آپ کو یقیناً اس کا جواب مل گیا ہوگا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر آپ نہیں جا سکتے۔ یہ جو کرفیو میں نرمی کی گئی ہے، یہ شہر کے اندر ہی آپ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، اور 5 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ 90 لاکھ کرونا ٹیسٹ چین کے ساتھ معاہدہ۔ سعودی عرب نے نئے کرونا وائرس کے 90 لاکھ ٹیسٹ کے لیے چین سے 995 ملین ریال کا معاہدہ کیا ہے۔ شاہ سلمان بن عبد العزیز اور ولی شہزادہ محمد بن سلمان کے حکم پر یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ چین اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے پر سعودی کمپنی نیکو اور چینی کمپنی BGI نے دستخط کیے۔ سعودی عرب کی جانب سے وزیر صحت ڈاکٹر عبداللہ اور چین کی جانب سے سعودی عرب میں متعین چینی سفیر چین ونگ نے دستخط کیے۔ سعودی خبر ساں ادارے SPA کے مطابق ٹھیکے کے موجب چین کرونا ٹیسٹ کے 500 چینی ماہر اور ٹیکنیشین 6 بڑی ریجنل لیبارٹریز اور تمام طبی ساز و سامان مہیا کرے گا۔ چینی ماہرین کو مملکت کے تمام علاقوں میں تعینات کیا جائے گا۔ چین سے آنے والی لیبارٹریز اور سعودی عرب کے ہر صوبے کو فراہم کی جائیں گی۔ چین سعودی عرب کو ایک موبائل لیبارٹری بھی فراہم کرے گا، جس سے روزانہ 10,000 ٹیسٹ کیے جا سکیں گے۔ چین سعودیوں کو لیبارٹری میں کام کرنے اور کرونا ٹیسٹ کی ٹریننگ دے گا۔ چینی ماہرین وہ فیلڈ ٹیسٹ اور یومیہ ٹیسٹ سمیت تمام امور کی ٹریننگ دیں گے۔ چین 8 مہینے تک لیبارٹریز اور مشینوں کے مؤثر ہونے کی گارنٹی دے گا۔ چین کو دیے گئے ٹھیکے کے تحت سعودی عرب میں کرونا کے متعدد نمونوں کے جینیاتی نظام کا تجزیہ بھی چین کے ذمہ ہوگا۔ علاوہ ازیں مملکت میں 10 لاکھ نمونے لے کر مزاحمتی نقشے کا تجزیہ بھی کیا جائے گا، تاکہ کرونا کی وبا کے انسداد کے عمل کو منظم بنانے میں ریاستی سکیمیں مؤثر ثابت ہو سکے۔ سعودی عرب اور چین کے درمیان طے پانے والے معاہدہ نئے کرونا وائرس کے حوالے سے پوری دنیا کا سب سے بڑا معاہدہ ہے۔ سعودی ٹیسٹنگ کمپنی اور امریکہ، سوئٹزر لینڈ اور کوریا کی متعدد کمپنیوں سے متعدد ٹیسٹنگ سسٹم خرید چکی ہے۔ سعودی عرب کا ہدف 14.22 یعنی 14.22 ملین ٹیسٹ کا ہے، جس کے بدولت سعودی عرب کی 40% آبادی کا کرونا ٹیسٹ ہو جائے گا۔ وہ کون سے شہر اور محلے ہیں جہاں 24 گھنٹے کرفیو برقرار رہے گا؟ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب خادم حرمین شریفین نے مملکت کے تمام شہروں میں کرفیو میں نرمی اور شاپنگ مال کو جزوی طور پر کھولنے کی اجازت دی ہے، تاہم ان شہروں اور محلوں میں نرمی نہیں ہوگی جہاں مکمل طور پر لاک ڈاؤن اور 24 گھنٹے کرفیو ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ شہر میں 24 گھنٹے کرفیو رہے گا، اور خاص طور پر وہ محلے جنہیں بند کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح جزان ریجن میں سامتا اور العدیر میں بھی یہی سچویشن رہے گی، جہاں 24 گھنٹے کرفیو پر نفاذ جاری رہے گا۔ مکہ مکرمہ شہر کے محلوں میں بھی جہاں پر مکمل طور پر لاک ڈاؤن تھا اور جہاں پر گھر سے نکلنا بالکل منع تھا اور لوگ آن لائن چیزیں خرید رہے تھے، کھانا پینا خرید رہے تھے، وہاں پر 24 گھنٹے کرفیو برقرار رہے گا۔ اسی طرح جدہ کے 7 محلوں میں بھی 24 گھنٹے کرفیو قائم رہے گا۔
تو ناظرین یہ تھی 27 اپریل 2020 کی کچھ اہم ترین خبریں. امید کرتا ہوں کہ یہ خبریں آپ کے لیے مفید ہوں گی, آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی. اگر آپ اسی طرح سعودی عرب کی ڈیلی اپڈیٹس جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں, بیل کا بٹن لازمی دبائیں اور ہماری ویڈیوز لائک لازمی کر دیا کریں. اگر آپ سبسکرائب نہیں کرتے تو ہماری ویڈیوز لائک لازمی کر دیا کریں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.